بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور صوفیہ حاضر. ناظرین، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے. آج ویلنٹائنس ڈے ہے، اور ویلنٹائنس ڈے کا جو پیغام ہے بیسیکلی مطلب وہ محبت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو آپ سب لوگوں کو ویلنٹائنس ڈے مبارک. صوفیہ، آپ کو بھی مبارک. بہت شکریہ. اب ہم نے آج جو آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاپک چنا ہے، محبت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے، وہ ہیں الیکشنز جو پاکستان میں ہو چکے ہیں. اور الیکشنز خدا کر کے 8 فروری کو ہو گئے، اور اس پہ اب ڈسکشن جاری ہیں، اس پہ فیصلے جاری ہیں، اس کے پروس اینڈ کونس پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے، کیا یہ ایک پاکستان کے لیے اسٹیبلٹی لے کے آ رہا ہے، استحکام کے لیے ہے، یا انسٹیبلٹی کا باعث ہوگا. لیٹس ہوپ کہ یہ اسٹیبلٹی کا باعث ہو، استحکام آئے اور ہماری معیشت بہتر ہو. اور آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نامینیٹ ہو چکے ہیں، ڈیزگنیٹ ہو چکے ہیں، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور پنجاب میں چیف منسٹر کے لیے مریم نواز صاحبہ کو، اور اسی طریقے سے کے پی میں چیف منسٹری کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں. ابھی سندھ کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہاں پہ بنیادی طور پہ شاید آج پتہ چل جائے کہ وہ مراد علی شاہ صاحب کنٹینیو کریں گے، یا پھر فریال ٹالپور کا بھی سن رہے ہیں کہ شاید وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کر دیا جائے. تو بہرحال وہاں پہ چونکہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے پیپلز پارٹی کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. ایک بلوچستان رہ جاتا ہے، اور بلوچستان جو سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے اس کو ضرور میرا خیال ہے لیکن پیپلز پارٹی شاید اس وہاں پہ بھی حکومت بنانے جا رہی ہے میرا خیال ہے. اور کولیشن گورنمنٹ ہوگی، مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی فضل الرحمان صاحب وہاں پہ ڈیفینیٹلی پارٹنر ہوں گے. اور کولیشن تو خیر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہوگی. لیکن اس سے زیادہ بڑی ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس الیکشن کے نتیجے میں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے، کیا یہ الیکشن جو ہے ویلنٹائنس ڈے کی طرح کوئی محبت کا پیغام لایا ہے، یا کوئی نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور کیا آنے والے دنوں میں ہم پاکستان میں ایک مستحکم حکومت دیکھیں گے؟ ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں انڈیا سمیت کوئی 60% کنٹریز میں اس سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، انکلوڈنگ امریکہ. تو یہ ورلڈ اوور میرا خیال ہے یہ الیکشن ایئر ہے، اور الیکشن ایئر کے موقع پہ لیٹس ہوپ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ٹھیک ہوں، اور ہمارے جو قومی لیول پہ مسئلے مسائل ہیں ان کا بھی کوئی حل نکلے. تو اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے صوفیہ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ رنگینیوں کے ساتھ ساتھ اور کیا لائے ہیں. جی صوفیہ، آپ ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں پہ اتھارٹی ہے، مجھے پتہ ہے. تو یہ بتائیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کیا پیغام لائے ہیں ہمارے لیے. ایک بس مسافر ایسی طالب علم ہوں، اور زندگی کی طالب علم نہیں، وہ سارے ہم طالب علم ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور طالب علم جو ہے اسی کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی جو چیزیں مجھے یہ معاشرہ سکھاتا ہے، کبھی کتاب سکھاتی ہے، کبھی آپ جیسے لوگ سکھاتے ہیں، کبھی ہمارے ارد گرد اور بہت سے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں. الیکشنز ہمارے لیے جو تھا وہ ایک طرح کا کلائمیکس تھا، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے معاشرتی اور سماجی ہم آہنگی میں ایک درار پڑی ہوئی ہے وہ کسی طریقے سے بہتر ہو سکے. وہ ابھی درار کوئی بہتر ہونے جا رہی ہے؟ مجھے دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ چیلنجز ابھی بھی ہیں. ہاں، کیونکہ اگر ہم جب ہم نے الیکشن سے پہلے بھی بات کی تھی تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جمہور کی آواز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سنی جائے. صحیح بات ہے. اور جمہور کی آواز جب سنی جائے گی، اور اس کے بعد سے پھر جمہور کو ہمیں صرف سننا ہی نہیں ہے، جن کے ذمہ یہ آ گیا کہ انہوں نے آگے لیڈ کرنا ہے. اب ان کا یہ کام ہے کہ وہ دلوں سے لوگوں کے اپنے فالوورز کے دلوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف کو نفرت کو ختم کریں. بالکل صحیح. کیونکہ جب تک ہم ایک ہی معاشرے کے، ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں، اور اگر ہمیں اتنے چیلنجز ہیں جو اب مجھے الیکشنز کے بعد نظر آ رہے ہیں، جس میں 4-5 چیلنجز بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا تو پولیٹیکل چیلنج ہے. پولیٹیکل چیلنج ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ دیکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ ہم نے دیکھا
دیکھا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے, ان کو سزائیں بھی بڑی جلدی میں دی گئیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پھر الیکشن سمبل جو ہے الیکشن کا نشان سے بھی محروم کر دیا گیا, حالانکہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ موجود ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آزاد الیکشن ان کینڈیڈیٹس نے لڑے ہیں, اور ان کی ہمت ہے. ابھی بھی سب سے زیادہ جو یعنی ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز پنجاب اور خیر کے پی میں تو وہ سویپ کر گئے ہیں, میرا خیال ہے وہی ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے ہی میرا خیال ہے بیگ صاحب کے ہمیں جو حمایت یافتہ ہے. میرا یہ خیال ہے نہیں, وہ آزاد تو سب سے زیادہ اس وقت اس میں میجورٹی میں آئے ہیں, جو آزاد آئے ہیں, اس کو ہمیں سب کو ایکسیپٹ وہ کرنا چاہیے. لیکن اس میں وہ جو پولیٹیکل بات کر رہے تھے نا, میں اس پہ آ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور مولانا کو چاہیے کہ یہ اس لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس سے مذاکرات ہونے چاہیے, کوئی ریکنسائل ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں بیگ صاحب, میسج تو کل بھی گیا ہے اور اس سے پہلے بھی جا رہا تھا. کسی نے مجھے کہا ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ شاید زرداری صاحب وہ جا کے مل بھی آئے. دیکھیں میسج جو ہے نا اس سے پہلے بھی جا رہے تھے, بیک ڈور جو ہے نا وہ بھی ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پر کہیں پر پی ٹی آئی کو تھوڑا سا اپنے ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے نا, وہ اتنا ہارڈ سٹانس لے چکے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ وہ جو ہارڈ سٹانس ہے نا وہ لگتا ہے کہ ہم بڑک والے لوگ ہیں اور ہم نے اتنی بڑھ کے مار دی ہوئی نا. تو اب ہارڈ سٹانس لیڈر تو یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ سٹانس کے بعد بھی وہ کہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہم چینج کریں. اور حالانکہ زرداری صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی پچھلے دنوں انٹرویو میں, اس نے کہا کہ یہ جو جیل ہے تو یہ تو ایک یونیورسٹی ہے اور وہاں سے پڑھ گئے. تو ابھی خان صاحب آپ سمجھتی ہیں وہ نہیں 2 سال انہوں نے کہا تھا 2 سال کے بعد پتہ چلے گا. اچھا دیکھیں, لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں سب سے بڑا ہے پولیٹیکل چیلنج, پھر ہمارے پاس اکنامک چیلنج, پھر ہمارے ہے سوشل چیلنج, تاکہ ہماری سوشل آپس میں جو انٹیگریشن ہو, کیونکہ اس وقت ڈس انٹیگریٹ ہو چکے ہیں ہم, اوہین کی طرف جائیں. اور پھر ہمارے پاس ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپس, اس میں بیلنس آنے کی ضرورت ہے. وہ تو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات ہوتی رہتی ہے. اور پھر ہے ہماری دہشت گردی دوبارہ ابھر رہی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے 5 میجر ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں. اور اس میں جو سوشل چیلنج ہے نا, جس میں انسیویلٹی جو ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہے, ہیٹریڈ جو بڑھ رہا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کسی کو ٹالریٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں, کہ کیوں ٹالرنٹ کریں, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. تو انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ 3-4 چیلنجز ہیں. اور ان تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہماری موجودہ سیاسی قیادت ہے یہ اس پوزیشن میں ہے, یا یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے کہ یہ ہم ساری چیزیں آہستہ آہستہ اچیو کر لیں گے؟ بیگ صاحب مجھے یہ لگتا ہے, ہاں میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف لیڈرشپ کا میں اول تو کچھ میں ہے, کچھ میں ابھی لرننگ نہیں ہے. تو لیکن سب سے زیادہ میں نے جو دیکھا ہے وہ سب سے زیادہ جو فلیکسیبلٹی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور بلاول, میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ کوئی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں اور چیزیں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا, ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں, 60 سال کا سفر ہے, کیونکہ بہت ساری سفر انہوں نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ, بے نظیر کا قتل, اور ان کے بھائیوں کا قتل, تو یہ سارے ان کے ساتھ. نہیں, زرداری خود بھی, زرداری صاحب کے خود یعنی 11 سال جیل میں رہے, سفر کے بعد وہ یہاں پہ پہنچے. اب اس کے بعد 3 جنریشن ہے. تو اب لیکن سفر تو نواز شریف صاحب نے بھی, پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی کیا ہے. لیکن 99 میں جب مارشاء اللہ لگا مشرف صاحب کا, تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کو جلا وطن ہونا پڑا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جیل والا بندہ جو ہے نا, جس کو اگر یہ خطرہ ہو کہ بنیادی طور پہ اس کو پھانسی بھی لگایا جا سکتا ہے اور عمر قید دی گئی ہو, تو وہ ظاہر ہے کمپرومائزنگ ہوتا ہے. بہت دفعہ یہ الزامات بڑے لگتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو بھاگ گیا, یہ کر گیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کو ٹائرنی ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی کمپرومائز نہیں کرے گا, یا وہ باہر نہیں جائے گا اگر اس کو موقع ملتا ہے تو, اور کیا کرے گا؟ مجھے اس آرگومنٹ میں سچی بات ہے کبھی بھی کوئی زیادہ وزن نہیں لگا. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے اس وقت ٹھیک کیا تھا
تھا, اور دونوں دفعہ شاید ٹھیک کیا ہے اس نے. دیکھیے آپ زندہ رہیں گے نا تو آپ سب کچھ سب کچھ آ جائے. اسی طرح دیکھیں 2000 میں باہر گیا تو 2007-8 میں واپس آ گئے, اور 2013 میں پرائم منسٹر بن گئے. اب پھر ان کو لندن جانا پڑا تو لندن سے واپس آ کے پھر اگین باہر. ہجرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی نا, جب آپ کو وہ والی جگہ ہو کہ مجبوری میں ہجرت تو کرنی آپ پڑتی کی ہے, جان کا آ جائے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ہجرت. یہ آپ نے زیادہ اچھی بات کی ہے, یہ بنیادی طور پہ اس کو اسی کھاتے میں ڈالیں کہ یہ مجبوری میں ہجرت کرنی پڑی ہے. بالکل. تو آپ کو یہ کوئی بات نہیں, آپ کو مصلحت کے تحت چلنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پانی کی طرح ہوتے ہیں. بالکل صحیح. پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں اور تناور درخت جو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح. جو پانی ہے وہ اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے کہ اس کو جس بھی آپ شکل میں ڈالو وہ اس میں ڈھل جاتا ہے, اور اس کا پھر زور اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر پہاڑوں کو بھی اور درختوں کو بھی وہاں کے لے کے جاتا ہے. رستے بنانے چاہیے نا, رستے بنا لیں گے تو پھر آپ سراب کر دیں گے. تو آپ ابھی سمجھتی ہیں کہ جو ہیلنگ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کو بھی چاہیے, ہمیں پولیٹیکلی بھی چاہیے, اور ہمیں ہر لیول پہ چاہیے, کیونکہ اس وقت جو یعنی وہ ڈسپیرٹی کہیں یا یہ کہیں کہ جو سوسائٹی کا یعنی وہ ایک طرح سے سچویشن بن چکی ہے, اس میں تو ڈیفینیٹلی کوئی چاہیے ہمیں کوئی ایسا مسیحا کہ یہ پولیٹیکل لوگ جو ہے نا بیٹھیں آپس میں اور یہ کریں ایک دوسرے کو. یہ والا جو مسیحا والی بات ہے نا, مسیحا یہ جو لیڈرز ہیں ان کو تو کرنا ہی چاہیے, اور جو یہ نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے. تو لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ گھروں کے لیول پر آگے ہوئی ہے, ہمارے محلوں میں آگے ہوئی ہے. وہاں پر میرے آپ کے جیسے لوگ, یا پھر وہ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں, یا پھر وہ لوگ جو کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہیں, وہاں پر میگنانیمٹی دکھانی ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ تیلی لگاتا ہے بہت سے اوقات میں میڈیا بھی. میڈیا میرا خیال ہے یہ اپنے بزنس اور روزگار کے چکر میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا بڑھا چڑھا کے. ابھی تو سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہے, آپ جائیں یوٹیوب پہ ایسی ایسی چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی, سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا میڈیا ہے. لیکن ابھی میں جو نا کل ہی پڑھی تھی ایک ریسرچ, اور اس ریسرچ میں جو کہ جرمنی میں ہوئی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا ڈبل ایج سورڈ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جہاں پر آپ کا پیغام آپ پینیٹریٹ کرتے ہو, آپ بہت لوگوں تک پہنچتے ہو, اسی کے ساتھ انسیویلٹی, ہیٹریڈ, اور جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بالکل انٹالرنس, وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کا یہ کس کے ہاتھ میں ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کی جو پیچھے نیت ہے نا, اور کس کے ہاتھ میں وہ ٹول ہے, وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم نے اس کو محبت کے لیے استعمال کرنا ہے یا ہم نے اس کو نفرت کے لیے استعمال کرنا ہے. ابھی تک انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ تر نفرت کے لیے ہوا ہے. ہم دوسرے کی جو ہے وہ کجی جو ہے اس کو ابھارنے کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دوسرے کے لیے کہیں پر اچھے الفاظ بھی بول دیں, اور اسی طرح سے اگر کوئی خود سے غلطی ہوگی تو اس کے ایکسیپٹ بھی کر لے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے نا, جیسے پولیٹیکلی بھی, اور میں نے آپ کو سول ملٹری ریلیشنز میں اور پاکستان میں اکنامک کا بھی ہے, equal equitable distribution of resources is must. کیونکہ جب جس بندے کو اگر کھانا نہیں مل رہا ہے, اور دوسری طرف دوسرا جو ہے وہ اپنے کتوں کو بھی اس سے بہتر کھانا کھلا رہا ہے, یا اس کے کتے بھی جو ہے وہ مرسڈیز میں بیٹھ رہے ہیں یا وہ ہیلی کاپٹرز پہ بیٹھ رہے ہیں, اور ایک جو انسان ہے, انسان کا بچہ وہ تڑپ تڑپ کے سردی میں مرتا ہے. تو ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہے, ڈسپیرٹی کو ختم, ایک کامن ہمارے گول. یہ نہیں, اب بات کر رہے تھے کہ ایک تو ڈسپیرٹی ہے, اور ایک ہماری سوسائٹی کی جو آپ نے پہلے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے دیکھا ہے ود ان ون فیملی, اور وہ بڑی ایکسٹریم لیول پہ ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ خان صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے کوئی لوگوں کو نا بڑا وہ کر دیا. کمال نہیں ہے میرا خیال ہے, اوور ایکسائٹڈ کی بات نہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے فرسٹ آف آل جو ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا کہ مے بی یس آپ کا مجھ سے مختلف نظریہ ہو سکتا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو ہم آپس میں جیسے ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اسی طرح ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے نا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن اب لڑائی کرنا, ایک دوسرے سے ناراض ہونا اور اس لیول پہ چلے جانا, یہ میں نے کہا خان صاحب کا کمال نہیں. لیکن یہاں پہ یہ والی جو ہے نا یہ کمال نہیں ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی میرا خیال ہے یہاں پہ مس لیڈ ہو گیا تھوڑا سا. آپ نے کسی کے ساتھ بھی جہاں پر ہونا ہے نا, نہیں کمال میں تھوڑا سا وہ سارکاسٹک کہہ رہے ہیں, تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ کیونکہ یہ میں صرف خان صاحب کا نہیں کمال, اس میں میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا میڈیا کا بھی بہت کمال ہے, کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو جو کہ ایسی ہی
روانی میں ہوگی اس کو اتنی دفعہ دکھائیں گے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ وہ اچھی بات ایک دوسرے کے بارے میں جو کہی ہوگی نا وہ نہیں دکھائی جائے گی, جو سینسیشن والی بات ہوگی وہ ہوگی. تو آپ پروپوگیٹ کیسے کر رہے ہیں, آپ اوپینین میکرز ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے بیہیو کرنا ہے. میں ایک اور جیسے میں نے آپ کو ایک ریسرچ کا بتایا نا جو جرمنی میں ہوئی, ایک اور ریسرچ جو میں نے دیکھی جو کہ یورپ میں ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے اور امریکہ میں بھی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ پبلک سروس میسج میڈیا, صحیح, پبلک سروس میڈیا کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکا ہے فار سوشل کوہین, سوشل کوہین, سوشل انٹیگریشن. اس وجہ سے سوشل کوہین جہاں پہ سوشل کوہیسو سوسائٹی ہوگی وہاں پہ ڈیموکریسی چلے گی. وہاں پہ جہاں پر آپ یہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا وہاں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے پھر. تو یہ جو لوگ ڈیوائڈ کرنے کی سوسائٹی کو کوشش کریں نا, اصل میں دس از اے ریمیڈی فار ڈکٹیٹرشپ, دس از اے ریمیڈی فار انارکی, اینڈ دس از ناٹ سرونگ دا ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پہلے سوشل کوہین کی طرف جائیں, آپ آپس میں محبت کی طرف جائیں, آپ ایک دوسرے کی, میں اور آپ مختلف ہیں مگر ہم دونوں میں کچھ بہتر چیزیں ہیں. لیکن اچھا یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے, جیسے یہ الیکشنز ہیں, یہ چیزیں ہیں, مجھے بہت دفعہ فیل ہوتا ہے کہ شاید جو ہم دنیا ورلڈ اوور مسلمان ہیں, ہمارا کوئی شروع سے ہی بڑا ڈفرینٹ سا کنسیپٹ ہے چیزوں کا, اور ہم اس سے ریکنسائل نہیں کر سکے اس ڈیموکریسی سے. کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی مسلم ورلڈ ہے پوری, وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی وہ جو باڈی ہے نا جو فیصلہ کر رہی ہو وہ جو ہے نا مختصر سی ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اتھارٹیٹیو ہو. میں نے دیکھا ہے کہ مزاجن بھی اس طرح کے وہ ہے. ایک عائشہ جلال کا پرانا ایک تھیسس بھی تھا اسی پہ کہ جی مسلم کنٹریز میں یہ ڈیموکریسی جو ہے نا مسلم کنٹریز میں مسلمان نہیں ہے نا, مسلم کنٹری میں وہ کم از کم اس پہ ایمان جس پہ ہوتا ہے حاکم ہے اور عامر ہے, ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ تم ابھی غلط ہو, تم میں عجز ہونا چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. تو جس میں تکبر ہے, عجز نہیں ہے, انکساری نہیں ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے. تو یہ تو جو اپنے آپ کو حاکم سمجھے, جو اپنے آپ کو عامر سمجھے, جو سمجھے کہ میں عقل کل ہوں, تو وہ تو وہیں سے مسلمانوں سے نکل رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا, اقبال نے جو ہے نا تصور دیا, وہ شاہین کو اس نے بڑا آئیڈیلائز کیا. شاہین وہ پرندہ ہے جو بنیادی طور پہ دوسرے پرندوں کو جا کے جھپٹ لیتا ہے اور وہ پاور پہ یقین رکھتا ہے. تو وہ اس پہ بڑی مطلب وہ بھی ہوتی رہی ہے, ڈسکشن اور ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے اقبال کے اس فلسفے پہ. کیا یہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی مسلمانوں کے کنسپٹ کے ساتھ شاید اس طریقے سے وہ, یا مسلمانوں نے اسے اس طرح ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ جو عائشہ جلال کا تھیسس ہے, میں اس پہ بڑی وہ ہوتی رہی ہے. مجھے سب سے پتہ کیا, انفارچونیٹلی جہاں پر زیادہ تر مسلم کنٹریز موجود ہیں, یا ہمارے اپنے بھی ملک میں, ہم اب بھی باہر نہیں جاتے, پہلے ہم اپنے گھر کی بات کر لیں, ہم زیادہ تر ٹرائبل سوسائٹی مائنڈ ہے. جی جی بالکل. تو جب وہاں پہ ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے نا, وہاں پر وہ والی آمرانہ سوچ, اتھارٹیرین جو ہے نا وہ چلتی ہے چیز. اس میں اگر آپ پارٹی بھی بنا لیں گے نا تو اس میں بھی اتھارٹی ایک ہی کی ہوتی ہے. نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ایون ٹرائبل سسٹم میں بھی صوفیہ وہاں پہ کوئی جرگہ ہوتا ہے, اور جرگے میں ایک ڈیفینیٹلی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اوپینینز جو ہے نا, ہاں وہ تو ایک انفارچونیٹ ہے, وہ تو انفارچونیٹ ہے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہیں نہ کہیں مشاورت کا عمل وہاں پہ بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ جو یعنی سب سے زیادہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, آپ کو پتہ ہے مسلم دنیا میں, یا وہ ٹرکی ہے, یا سو کارڈ پاکستان ہے, اور اسی طریقے سے ملیشیا ہے. یہ وہ کنٹریز ہیں جو چیمپئن کہلاتے ہیں, یا انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں وہ یہ ابھی ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مثال دے رہے تھے, میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, کہتے ہیں جی 1 مہینے تک جو ہے کاؤنٹنگ ہوتی رہی الیکشنز کی. میں نے دل میں سوچا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہینہ ایک سویڈن میں انہوں نے کہا کہ 10 دن لیے, جو کہ 2.5 عجیب سی بات ہے کہ یہ اس طرح کی مثالیں دے کے بیسیکلی ہم کس چیز کو وہ کر رہے ہیں. اب پرائم منسٹر صاحب کو, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو, کاکڑ صاحب کو پتا ہونا چاہیے اب الیکشن ہو گئے, اب آپ کی جگہ مزید کوئی نہیں ہے, مہینہ کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. چلے وہ والی ان کا ہے. لیکن میں آپ کو جو ہم اپنے چیلنج کی اس کی بات کر رہے ہیں نا, تو مجھے تو لگتا ہے ہم فریکچرڈ سوسائٹی ہیں. سب سے پہلے تو اس فریکچر سوسائٹی کو ہمیں دوبارہ سے کوہیسو سوسائٹی کی, ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے. ایم یہ ہونا چاہیے جب آپ کا کامن گول بنے گا نا, کہ ہم نے آپس میں محبت سے اور فریکچر کو ختم کرنا ہے. ایک دوسرے کو ہم نے جو ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے, اس میں اپنی غلطی مان لینی ہے اور اس کی
معافی مانگنی ہے. صحیح ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کی معافی نہیں مانگیں گے, اگلا قدم نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو جہاں ایک دوسرے کو غلط باتیں کہی گئی ہیں, وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس کے اوپر سے معافی مانگے. ایگزیکٹلی میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا اس الیکشن کا سب سے پہلا جو میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو چاہیے کہ پہلے تو وہ پولیٹیکلی چیزوں کو ری سیٹل کریں جو چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہیں, اور اس کے بعد وہ جو آپ نے معاشرتی بات کی ہے, وہ جو سوشل کوہیژن والی بات کر رہے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اچھا, جب سوشل کوہیژن ہو جاتی ہے نا, تو پھر آپ بیٹھ کے یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اچھا ہم کیسا پاکستان چاہتے ہیں, ہمیں اکنامک گولز کیا ہیں, ہمارے معاشرتی ریکنسیلیشن کے گولز کیا ہیں, پھر آپ ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر آ جائیں. لیکن جب تک آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے نہیں, پہلے آپ اپنی غلطی مانیں ایک دوسرے کی طرف, کیونکہ کم ہو یا زیادہ ہو سب سے ہوئی ہیں غلطیاں. بالکل صحیح ہے. اس الیکشن میں سب سے پہلے وے فارورڈ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو کہا گیا تھا, تو ان کو چاہیے کہ پہلے تو یہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ بھی شروع کریں, کیونکہ یہاں پہ یہ جو انکروچمنٹس ہیں مختلف اداروں کی, وہ بھی بڑا پرابلم ہے. دیکھیے میں اسی حساب سے میں غلطی کی جو بات کر رہی ہوں نا, پاسٹ مسٹیکس, وہ میں اداروں میں بھی کہہ رہی ہوں. میں سول ملٹری, آپ مطلب لپیٹ کے کہہ رہی ہیں, میں نے سیدھے طریقے سے کروڑ طریقے سے کہہ دیا. میں سول ملٹری ریلیشن شپس میں بھی کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہسٹری ہے نا ہماری. بالکل بالکل. اس میں ہسٹری میں ہم نے جو ہے وہ غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور بس کر دیں. ہم چونکہ سارے اسی یعنی اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, انہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں, اور ہمارا جینا مرنا یہیں اسی کے لیے ہے. اس لیے میرا خیال ہے ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی ایگوز سے اوپر آ کے ہمیں کہیں بیٹھنا ہے, اور ہمیں بیٹھ کے کم از کم الیکشن کا یہ والا فائدہ ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمیں نظر آئے کہ پاکستان میں کوئی ریکنسیلیٹری چیزیں ہو رہی ہیں اور ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمارا پولیٹیکل مسئلہ بھی حل ہوگا, معاشرتی بھی ہوگا, اور معاشی بھی اسی سے وابستہ ہے. کیونکہ ہماری دہشت گردی کا جو چیلنج ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیے ہمارے پاس دہشت گردی کی وجہ سے ہی آپ کا اکنامک چیلنج بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ پھر آپ کے یہاں پہ روزگار نہیں ہے, آپ کا نوجوان جو ہے وہ بالکل بے سر و سامانی کے حوالے میں پھر رہا ہے. کہنے دیں کہ یہ پچھلے دنوں میں نے کچھ 4-5 ایسے واقعات پڑھے ہیں جس میں کسی یعنی فرد نے اپنی پوری فیملی کو مار کے خودکشی کر لی, وہ اسی معاشی مسئلے مسائل سے تنگ آ کے, اور یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. تو ہمیں کم از کم احساس کرنا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس وقت جو ہے نا, وہاں پر ہر بندے کو, ہر لیڈر کو, ہر پارٹی کو وہ اپنی غلطیاں مان کے, اور اس کے بعد آپ اوپنلی جب اپنی غلطی مانتے ہیں نا, تو چھوٹے نہیں ہوتے ہیں, آپ بڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ملک بڑا ہوگا, عزت دار ہوگا, ترقی یافتہ ہوگا, تو آپ کی بھی عزت اس سے زیادہ ہوگی. اگر ملک فارغ ہو جائے گا تو پھر کسی کی بھی عزت نہیں ہوتی, کسی ادارے کی عزت نہیں ہوتی, لوگوں کی عزت نہیں ہوتی. جو میں نے آپ سے پہلے سب سے بات کی نا, ہیوملٹی, جس قوم میں, جس سوسائٹی کے افراد میں انکساری نہیں ہے, عجز نہیں ہے, وہ کبھی بڑھ نہیں سکتے. یہ والا جو فلسفہ ہے نا, میں اس کو آئی لو اٹ, اور آپ ہمیشہ کہتی ہیں صوفیہ, آپ اس پہ آپ کو لکھنا چاہیے, کتاب لکھنی چاہیے ہیوملٹی پہ. مجھے نہیں پتا, میرا کوئی زیادہ اسٹڈی نہیں ہے, لیکن میں ظاہر ہے اس کو ہیوملٹی پہ یقین بھی کرتا ہوں اور پریکٹیکلی عمل بھی کرتا ہوں, لیکن آپ کا جو اس پہ ہے وہ آپ ضرور لکھیں, اس پہ کوئی کتاب لکھیں, کوئی چیزیں لکھیں ہیوملٹی پہ. واقعی یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی وہی ریکنسیلیشن سے ریلیٹڈ ہے بنیادی طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا, اپنی آپ کو نہ دیکھے اپنی غلطی کو, ہم یہاں پہ اس دنیا میں جو آئے ہیں, ہم اصل میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے آئے ہیں. میں آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں, اور آپ پہ میرا اختیار نہیں ہے. میرا اختیار اپنے آپ پر ہے. میرا اختیار اپنی ماں پر نہیں ہے, اپنے باپ پر نہیں ہے, اپنے بھائی پر نہیں ہے, اپنے بہن پر نہیں ہے, اپنے بچوں پہ نہیں ہے, اپنے میاں پہ نہیں ہے, اپنے دوستوں پہ نہیں ہے. جو جہاں پہ میرا اختیار ہے اس کو میں کریکٹ کرنے پہ تیار نہیں. بالکل صحیح ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو کہیں پر سمجھتی ہوں, اگر میں سمجھوں کہ میں جو نا غلطی کر ہی نہیں سکتی, کیسے ہو سکتا میں کوئی خدا نخواستہ اپنے آپ کو نبی کا یا اللہ کا درجہ دے رہی ہوں. ہیومن بینگ ہوں نا, تو امپرفیکٹ ہوں. تو میں اپنی ہر کیپیسٹی میں, بینگ اے وائف, بینگ اے سسٹر, اور بینگ اے مینیجر, اور بینگ اے لیڈر,
ہو سکتا ہے میرے میں غلطیاں ہوں. بالکل صحیح. تو ان غلطیوں کو میں جب تک خود نہیں اور اپنے آپ کو وہ پوچھوں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ تمہیں کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے تمہارے خیال میں, اور خود سوچوں اس کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ہم سب کو نا اپنے اپنے طور پر, اور میں صرف اپنی بات ہی نہیں اور آپ کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں, میں اس میں نواز شریف کی بھی بات کر رہی ہوں, اس میں میں شہباز شریف کی بھی بات کر رہی ہوں, میں زرداری صاحب کی بھی بات کر رہی ہوں, میں بلاول کی بھی بات کر رہی ہوں, میں اس میں عمران خان کی بھی بات کر رہی ہوں, میں مولانا فضل الرحمان کی بھی بات کر رہی ہوں, اور اس میں میں ایون جو ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی والے ان کی بھی بات کر رہی ہوں کہ وہ کس طرف چل پڑے ہیں. اپنے آپ کو بیٹھ کے سوچیں, کیونکہ ہم عقل کل کسی طرف میں سارے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اس سے فائدہ کس کو. ویسے اس الیکشن میں ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں, وہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں, اور میں جو ہے نا یہ جو میرے سے جیتے ہیں میں ان کو مبارکباد بھی دے رہا ہوں, میں اپنا عمل کرتا رہوں گا, میں اس قوم کے لیے جو ہو سکا کروں گا, لیکن پالیٹکس میں مزید نہیں آؤں گا. اسی طرح سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. لیکن سراج الحق صاحب کا میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں کے جو اگلا الیکشن ہو رہا ہے مارچ میں, اس میں ان کا نام ہے. ہاں نہیں, وہ ان کی ایک, آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے رکن ہوتے ہیں, ان کی ایک باڈی بنی ہوئی ہے, وہ بیسیکلی تجویز دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ شاید وہ کر رہے ہوں, لیکن شاید اب وہ وڈرا کر لے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت مجھے نظر آئی ہے کہ اگر ایک بندہ وہ جو ہے نا اتنے برے طریقے سے ہار گیا ہے تو اس نے خوشی سے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں ہار گیا ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے کچھ کرتا رہوں گا. تو یہ بھی الیکشن کے نتیجے میں میرا خیال ہے پارٹی سسٹم کی مضبوطی سے یہ چیزیں بھی بڑی بہتر ہوئی ہیں. اچھا پتہ کیا, ایک اور بھی میں نے میرے میاں بھی الیکشنز میں کھڑے ہو رہے تھے, تو میں نے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ دیکھیں الیکشن میں جو جانا ہے نا, بتائیں کہاں سے وہ کھڑے ہو رے تھے؟ وہ بنوں سے ہو رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے جانا بھی ہے نا الیکشن میں, اور اگر ہار بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں نا کمیونٹی میں, وہ کیا کہتے ہیں, فیض صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا, گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا لو ڈر کیسا, گر ہار گئے تو کیا کہنا, نہیں اگر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. میں سمجھتا ہوں آپ نے وہ آپ کا ہسبینڈ اگر دیکھیں اصل میں پارٹیسپیشن ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم وہاں پہ جا کے وہاں, کیونکہ ہم وہاں کے لوگوں کے لیے چاہ رہے ہیں کہ ادھر اپرچونٹیز بڑھیں اور یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز بڑھیں, تو وہ والی چیزیں ہم بغیر طاقت کے بھی کر سکتے ہیں. ہمارے کنیکشنز بھی ہیں, ہمارے ایک وی این بھی ہیں, ہم لوگوں کو ایک راستے پہ بھی لے کے چل سکتے ہیں. تو وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا. آپ کنٹریبیوٹ ضروری نہیں ہے میرے پاس طاقت ہی ہوگی تو میں کنٹریبیوٹ کروں گی. صحیح, بالکل. میرے پاس جو بھی آپ کے مختلف فارمز ہو سکتے ہیں, مختلف شکلوں میں آپ تو ہم ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے جائیں نا, ہم کنٹریبیوشن کیپ آن کنٹریبیوٹنگ, تاکہ الٹیمیٹلی کامن گڈ کی طرف جائیں. اچھا میں آپ سے جو کہہ رہی تھی نا, سب سے پہلے تو ہیلنگ کا عمل ہے جو مجھے ریمیڈیز میں نظر آ رہا ہے. چیلنجز ہم نے بات کر لی, ریمیڈیز میں مجھے لگ رہا ہے ہیلنگ کا عمل, ہیلنگ کے لیے ایکسیپٹنس, اپنی غلطیوں کی ایکسیپٹنس, اور اس کے بعد سے پھر اس ہیلنگ کے بعد پھر آپ نیکسٹ پہ جائیں کہ کامن گول کی طرف. بالکل صحیح. کامن گول, کامن ویلیوز, اور کامن ویلیوز میں جہاں پر ہم نکلیں تو پھر ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس طرح کا پاکستان ویژن کیا ہے. اور ہم اگر کوئی اور میری جگہ پہ, جیسے میں نے کہا نا میری میاں اگر نہیں بھی ہے, کوئی اور بھی آگے, کوئی بات نہیں. میں ایک دفعہ ایک پوزیشن کے لیے جب میں اپلائی کیا تو دوسرا بندہ آ گیا تھا. آئی وینٹ فور آفٹر ورڈس, میں نے کہا اب میں کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن اف یو نیڈ مائی سپورٹ ان اینی ویز ٹیل می, صحیح, بیکاز الٹیمیٹلی میرا اور آپ کا گول ایک ہی ہے. نہیں یہ بڑی بات ہے آپ کا, وہی جو ہیوملٹی والا فلسفہ ہے بیسیکلی وہی کام آتا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ ہیلپ فل رہیں, سپورٹیو رہیں. میں یہ سجیسٹ کروں گی اس وقت سارے وہ لوگ جو کینڈیڈیٹس بھی تھے وہ اس سے ڈس ہارٹنڈ نہ ہو, وہ جو جیت گیا نا اس کے پاس چلے جائیں. بالکل صحیح. اور ویسے کچھ کیا ہے سعد رفیق کا میں نے دیکھا ہے, وہ تو اچھی بات ہے. سمر ہارون صاحبہ ہیں وہ گئی, مطلب انہوں نے کچھ نظر آیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو نا, اور جو جیت گیا ان کو میگنانیمٹی دکھانی چاہیے کہ وہ ان کو سب کو بلانا چاہیے, اور ان سے یہ کہنا چاہیے کہ میں اس علاقے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی سجیشنز یا آپ کی کنٹریبیوشن مجھے چاہیے. کیونکہ یہ والا ہیلنگ کی طرف یہ بھی ہو سکتا ہے, جو جیت جاتا ہے نا تو اس کے لیے جھکنا آسان ہوتا ہے. اچھا ابھی مجھے یہ ایک بات ویسے سمجھ نہیں آئی کہ ابھی ایک ظاہر امتحان سے گزر رہی ہے پی ٹی آئی اور خان صاحب, یہ پچھلے دنوں میں میرا خیال تھا بنیادی طور پہ کہ یہ الٹیمیٹلی جو آزاد ارکان ہیں یہ شاید پیپلز پارٹی ہاتھ بڑھا رہی ہے ان کو, اس کے طرف چلے جائیں گے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ادھر گئے نہیں ہیں, انہوں نے کوئی بائیکاٹ کر دیا. چلے ایک مجھے اس پہ بات کرتے ہیں.
ناظرین، آج ہم جو اس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے اس پہ بہت ساری اور ڈسکشن کرنی تھی، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو صوفیہ بہت شکریہ. تو ہمیں اجازت. اللہ حافظ.